الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأذنتموهم وأقرضتم أعوذ بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات بابت بلند الرباط آبادان شکیر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مدد دوستنا نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے محبوب کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے آج اس مبارک دن کے اندر اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد کے اندر جمع ہیں دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے عزیزان محترم و محتشم اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں ایک روایت حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذات پہ درود پڑھنے کے حوالے سے کہ انسان کی زندگی کا ایک بہترین وظیفہ آمنہ کے لال پہ محبتوں کے ساتھ درود پڑھنا ہے انسان جس دلی خواہش کے لیے کوشش کرے اور دلی خواہش کو پورا کروانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ذات والا برکات پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے اور یہ صرف محبتوں کا خراج نہیں ہے یہ صرف ہماری طرف سے نہیں ہے کہ ہم اس مظفر پور کی مسجد کے اندر یا اپنے گھر کے کسی کونے کے اندر صحن اور کمرے کے اندر بیٹھ کے درود پڑھیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کی ذات والا برکات پہ ہم درود پڑھ رہے ہیں وہ بے خبر اہل سنت کا سچا اور سچا نظریہ اور عقیدہ ہے اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو بندہ جہاں بیٹھ کے بھی آمنہ کے لال پہ جس وقت
جہاں سے جب بھی درود پڑھتا ہے آمنہ ہلال اسے سنتے بھی ہیں اور پڑھنے والے کو پہچانتے بھی ہیں۔ ذہن کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے جناب اتنا بڑا دعویٰ اس پہ دلیل کون سی ہے کہ یہ صرف محبتوں کا نظریہ ہے، یہ صرف عقیدتوں کا خراج ہے، یہ صرف ہماری سوچوں کا مزاج ہے، یا قرآن و حدیث سے یہ چیز ثابت ہے؟ تو آؤ میں آپ کی سماعتوں کے نظر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کرتا ہوں کہ جس کی روایت کرنے والے مولا مرتضیٰ ہے۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ یہ روایت کرنے والے مولا مرتضیٰ ہے، مشکل کشا ہے، سنیوں کے پیر ہیں، نبی علیہ السلام کے پیر ہیں، ارے جن کا ذکر بھی عبادت ہے۔ وہ سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور آمنہ کے لال دونوں چل رہے ہیں، آس پاس کوئی انسان بھی نہیں ہے، لیکن میری سماعتوں کے اندر درود پڑھنے کی آواز آتی ہے۔ میں آگے دیکھتا ہوں، پیچھے دیکھتا ہوں، دائیں دیکھتا ہوں، بائیں دیکھتا ہوں، ہر طرف نگاہ اٹھاتا ہوں، مجھے درود پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ آمنہ کے لال نے جب یہ بے چینی دیکھی فرمایا علی پریشان کیوں ہے؟ عرض کی بندہ نواز، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ہر جہت ہر سمت اور ہر طرف دیکھا، لیکن درود پڑھنے والا نظر نہیں آتا، لیکن درود کی آواز آ رہی ہے۔ تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں اے علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اس پہاڑ کی چوٹی پہ ایک بڑا سا پتھر پڑا ہے؟ جی یا رسول اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہے، وہ میری ذات پہ درود پڑھ رہا ہے۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ وہ پہاڑ کی چوٹی، اس پہ بڑا پتھر، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہے، وہ میری ذات پہ درود پڑھ رہا ہے، اپنی محبتوں کا خراج پیش کر رہا ہے، اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہا ہے، وہ مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے۔ اب سنیو، تمہیں مبارک ہو تمہارا یہ نظریہ، تمہاری یہ سوچ، تمہاری یہ فکر، تمہارا یہ عقیدہ کہ ہم یہاں بیٹھیں، یہاں بیٹھ کے آواز کے ساتھ درود پڑھیں، دل میں پڑھیں، جب بھی پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، دوپہر کو پڑھیں، ظہر کو پڑھیں، عصر کو پڑھیں، مغرب کو پڑھیں، جس وقت انسان کو وقت ملے وہ درود پڑھے۔ سنی کا یہ نظریہ ہے کہ آمنہ کے لال خود سنتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں کہ کون کس وقت درود پڑھ رہا ہے۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ یہ سنی کا نظریہ ہے اور من گھڑت نہیں بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو نبی ایک بے جان پتھر کے درود پڑھنے کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، وہ اپنے امتی سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تو دوستان محترم، محبتوں کے ساتھ جب بھی وقت ملا کریں ضرور درود پڑھا کریں، اور دل کے اندر جتنا آپ درود پڑھتے جائیں گے سرکار کی محبت بڑھتی جائے گی، اور سرکار کی جب محبت بڑھتی ہے پھر کائنات بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر اچھے عمل کی روح کیا ہے؟ تو پوچھا گیا تو اس نے کہا میری روح، روزے سے پوچھو تو وہ کہتا ہے میری روح ایمان ہے، زکوٰۃ سے پوچھو وہ کہتی ہے میری روح ایمان ہے، حج سے پوچھو تو وہ کہتا ہے میری روح ایمان ہے، ہر اچھے عمل سے پوچھو تو وہ کہتا ہے ہماری بنیاد، ہماری اصل حاصل، ہمارا نچوڑ، ہمارا سب کچھ ایمان ہے۔ اور جب ایمان سے پوچھو تمہاری اصل کیا ہے تو ایمان کہتا ہے میری اصل محبت رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ چیز انسان کو مل جاتی ہے
تو پھر سمجھو یہ کائنات بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی وقت ملے جس محفل کے اندر درود کی کثرت کیا کرو۔ اب آؤ جو آیت کریمہ میں نے دوران خطبہ پڑھی ہے، قرآن بڑی لاجواب لاسوال کتاب ہے۔ میں اکثر اپنے خطابات کے اندر کہتا ہوں کہ ہم نے قرآن کو صرف ختم شریف پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا، بس چومنے چاٹنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ جب بھی وقت ملتا ہے تو صرف ختم پڑھا لیتے ہیں اور کہتے کیا ہے، یا اپنے دل کو مطمئن کیسے کرتے ہیں کہ جناب ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ کیسے ادا کیا کہ ختم پڑھا لیا۔ کیسے ادا کیا؟ بیٹھ کے ایک رکوع پڑھ لیا۔ کیسے ادا کیا؟ اسے چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ کیسے ادا کیا؟ اس کو مس کیا اور مسجد کی گھر کی الماری میں رکھ دیا۔ نہ میرے بھائی، یہ بھی کرو، قرآن کی ختم بھی پڑھاؤ، قرآن کی تلاوت بھی کرو، قرآن کو چومو اور آنکھوں سے بھی لگاؤ، قرآن سے برکت بھی حاصل کرو، لیکن قرآن کو کھول کے پڑھو بھی صحیح کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ قرآن آیا کس لیے ہے؟ قرآن صرف چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف عقیدت محبت کے لیے نہیں آیا۔ چومو، اس کی عزت کرو، احترام کرو، آنکھوں سے لگاؤ، اس کی تلاوت کرو، لیکن اس کا پیغام بھی سمجھو کہ قرآن پیغام کیا دیتا ہے۔ فرمایا انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم۔ رب خیرات نے قرآن میں فرمایا کہ انی معکم، اے کائنات والو بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے سمجھے بہن دیو بکھا دے وجہ تو ذرا جاگ کے بابا بسا آتا ہے کہ ایک دن جو ہوتا ہے ہفتے دے وچوں کوئی بندہ مسجد جاوے تے سامو ونجے تو فائدہ کیا ہوا۔ ذرا زور نال سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ بولتے رہتے ہیں نا تو اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میری گفتگو جو میں بول رہا ہوں آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے اور آپ سن بھی رہے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ ویسے تو بندہ سمجھتا ہے کہ بیٹھا ہی کوئی نہیں ہے، ویسے ہی قبلے بھاپ میں لگا بیٹھا نہیں، آپ نے سمجھنا ہے اور پھر سبحان اللہ کہنا ہے۔ اور جو سبحان اللہ کہتا ہے مالک لم یزل اس کے 90 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 90 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور 90 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر فرمایا انی معکم، اے کائنات والو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مولا کب تو ہمارے ساتھ ہے؟ فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ، کہ جب تم میں سے جو کوئی نماز کو قائم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو رب تعالیٰ کے لیے نماز کو قائم کرتا ہے۔ فرمایا وآتیتم الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وآمنتم برسلی، اور جو ہمارے رسولوں پہ ایمان لاتا ہے، وعزرتموہم، اور جو ان کی عزت کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، توقیر کرتا ہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو اللہ رب العزت کو قرض حسن دیتا ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، جتنا بڑا گناہگار کیوں نہیں، سیاہکار کیوں نہیں، جتنے بھی اس نے گناہ کر رکھے ہیں لیکن ایمان لایا، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یعنی اللہ رب العزت کو قرض حسن دیا۔ رب تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن اس کا مصداق یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے بندوں پہ، رب تعالیٰ کی راہ پہ، جو رب تعالیٰ کی مخلوق میں سے غریب لوگ ہیں ان پہ خرچ کیا۔ فرمایا جس کے اندر یہ صفتیں آ جاتی ہیں، رب فرماتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہم اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ کیا کرے؟ پہلے ایمان، پھر نماز، پھر زکوٰۃ، پھر اللہ کی راہ میں صدقہ۔ فرمایا جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جتنا بڑا پاپی کیوں نہ ہو، خطائیں جتنی بھی کر رکھی ہوں،
جب ان صفتوں کا حامل ہو جاتا ہے، جب یہ صفتیں اس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ہم سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر گناہ بھی معاف نہیں فرماتے، فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، باقی نہیں رکھتے، اور اس کے لیے جنت عطا کرتے ہیں، اور جنت بھی ایسی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، میں نے صرف اور صرف آج نماز پہ گفتگو کرنی ہے۔ کیوں؟ ہم مساجد بھی بناتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں، لیکن ایسا فرض جس کے اندر کوئی تشخیص نہیں کہ یار یہ صرف امیر پہ ہے، یہ صرف پیسے والے پہ ہے، یہ صرف ملک اور خان اور چودھری پہ ہے، نہیں، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اس پہ نماز فرض ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشاروں کے ساتھ پڑھو، لیکن کسی صورت میں معاف نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم سوچیں اس گریبان کے اندر کھا کے کہ ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، صبح شام ہم رونا تو روتے ہیں کہ جناب گھروں سے برکت اٹھ گئی ہے، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، آپس میں تعلقات کے اندر دوریاں آ گئی ہیں، اولاد نافرمان ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کو مار رہی ہے، گھروں سے سکون اٹھ گیا ہے، گھروں سے اطمینان ختم ہو گیا ہے، گھروں سے محبت ختم ہو گئی ہے، گھروں سے پیار ختم ہو گیا ہے، وہ جو نسل در نسل اتحاد، اتفاق، امن اور محبت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اتحاد، ایک ہی قوم، ایک ہی ملت، ایک ہی مسلک، ایک ہی مذہب کے لوگ اور ایک ہی خاندان کے لوگ آج آپس میں ملنے سے کتراتے ہیں۔ یہ اتفاق کیوں ختم ہوا ہے؟ یہ اتحاد کیوں ختم ہوا ہے؟ وہ ایک باپ کی اولاد جب آگے چلتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن کیوں ہو گئے ہیں؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ ہم تو صرف انا پرستی میں چلے گئے ہیں کہ فلاں ایسا ہے تو میں ایسا بن کے رہوں گا۔ یا تھوڑا سا رکیے، ایک بات اور عرض کرنا چلوں، ہمارے مزاجوں کے اندر انا ایسی آئی ہے کہ چاہے ہم ناحق بھی ہوں، ہم حق پہ نہیں ہیں، حق پہ ہمارا مخالف ہے، لیکن انا ایسی ہے کہ پھر بھی ہم اس کے ساتھ نسل در نسل لڑ رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا، اب دیکھیے سرکار کریم علیہ السلام کا فرمان تو سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ہو بھی حق پہ اور انتقام لینے کی طاقت اور قوت بھی رکھتا ہو، توجہ کیجیے، اور یہ باتیں صرف میں کہتا ہوں کانوں کو لذت دینے کے لیے نہیں ہوتی، یہ کانوں کو سرور دینے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ خطبہ جمعہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو سنوارنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو سنوارو، صرف مولویوں کو چیک کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یا مولوی آئے تو وہ علم بگاڑنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اپنی ذات کو سنوارو، اپنے اندر جو عیب ہے اس کو نکالو، اپنے اندر جو کوتاہی ہے اس کو ختم کرو، اپنے اندر جو کمی رہ گئی ہے اسے سن کے ختم کرو کہ مسلمان وہ ہے کہ جہاں کبھی بھی نہیں جھکتا، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے اس کی جبیں جھک جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اس کا سر تسلیم خم ہو جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے۔ کیوں؟ ارے میں کسی کے سامنے اور کے نہیں جھکا، میں چودھری ملک اور وڈیرے کے سامنے نہیں جھکا، لیکن جہاں جھکا ہوں یہ میرے مصطفیٰ کا حکم تھا۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہو بھی حق پہ اور انتقام کی اور بدلے کی طاقت بھی رکھتا ہو، لیکن اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے، انتقام کا بدلے اور انتقام کی طاقت رکھتا ہے، حمیت رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، سب کچھ رکھنے کے باوجود اس نے اللہ کے لیے معاف کیا۔ مالک میں انتقام لے سکتا ہوں لیکن تیری ذات کی خاطر میں نے معاف کیا ہے۔ فرمایا جب وہ معاف کرتا ہے رب تعالیٰ کے رحمت والے فرشتے اس کو جنت کی بشارت دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن انا ہمارے اندر آ چکی ہے۔ آج ہم سوچیں
हम गलत होने के बावजूद भी नस्ल दर नस्ल उस पर लड़ रहे हैं। इन चीजों को सोचना है। हमारी आबाओ अजदाद एक है, हमारी नस्लें एक हैं, बस एक छोटे सी मसले पे हमारे खानदान उजड़ गए, हमारी नस्लें उजड़ गई, हमने एक दूसरे के साथ बोल चाल भी खत्म कर दिया। और वजह अगर पूछी जाए, वो समझ लो, बड़ा एक खूबसूरत जुमला मैंने पढ़ा था कि जिसकी वजह से लोग मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, यानी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर कत्लो गारत होती है, खून रेसियां होती है, फसाद होते हैं, जिसकी वजह से लोग मिट्टी के नीचे चले जाते हैं, अगर उसी वजह पे, उसी चीज पे अगर मिट्टी डाल दी जाए तो कायनात संवर सकती है, खानदान संवर सकते हैं, रिश्तेदारियां संवर सकती हैं, ताल्लुकात संवर सकते हैं, अपनी कौमें संवर सकती हैं। लेकिन हम है कि हम अना के अंदर अना के बंदे बन चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कामिल ईमान बनने, मोमिन बनने की तौफीक दे। आमीन आमीन। अब आओ कि नमाज ये हर मोमिन पे हर हाल में फर्ज है, चाहे कोई मुसाफिर है, चाहे कोई मुकीम है, जिस हालत में भी है। हाँ, ये अलग चीज है कि मुसाफिर है तो और तरीके से पढ़ेगा, मुकीम है तो और तरीके से पढ़ेगा, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जनाब मैं आज मसरूफ था, लोग कहते हैं जी मसरूफ था, नमाज रह गई। मैं कहता हूं तू मसरूफ नहीं था। हमें अपना तस्विया करना चाहिए, अपने गरेबान के अंदर झांकना चाहिए, अपना एहतिसाब करना चाहिए कि जब बंदे से कोई गुनाह होता है, कोई गलती सरदाद होती है, कोई इंसान ऐसी खता कर बैठता है कि रब ताला उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। आज तक रब ताला ने किसी से रिस्क नहीं छीना, रब ताला ने उससे किसी की इज्जत नहीं छीनी, रब ताला ने किसी के मकाम को नहीं छीना, लेकिन जब कोई खता करता है, गुनाह करता है, खताकारियां उससे सरदर्द होना शुरू हो जाती है, तो रब ताला उससे दिल का सुकून छीन लेता है, ज़हन और दिमाग का इत्मीनान छीन लेता है। और ज़हन और सुकून का ये जो इत्मीनान है ये क्या है? फरमाया अपनी बारगाह में झुकने की जो तौफीक है वो खत्म कर देता है। आज हम तो समझते हैं ना जनाब कि वक्त नहीं मिलता, मसरूफियत इतनी है, कपड़े पाक नहीं थे, ये था वो था, लेकिन सोचना चाहिए, एहतिसाब करना चाहिए कि जनाबे मन ये कैसे मुमकिन हो? जब इंसान से गुनाह होता है, रब ताला अपनी बारगाह में झुकने से, और फिर देखिए कि जो तौबा कर लेता है, जितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो। आज हमारा ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर कोई तौबा करना चाहता है, कोई रब की बारगाह में आके अपने गुनाहों को खत्म करना चाहता है, तो हमारा मिजाज ऐसा है कि हम उसको फिर याद दिलाते हैं, तू ऐसा था, तू वैसा था। भाई जैसा भी था, जब उसने सिद्ध के दिल के साथ तौबा की है, सच्चे दिल के साथ तौबा की है, तौबतन नसूहा की है, फिर रब ताला के प्यारे रसूल फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, कि जो जितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, जब वो आया उसने माफी मांगी, फरमाया वो ऐसे हो गया कि जिस तरह के उसने गुनाह भी नहीं किया था। सुभान अल्लाह, ज़रदोश से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, आमना के लाल इरशाद फरमाते हैं कि एक ऐसा बंदा है कि जिसकी गुनाह से ये जमीन भर जाती है और उसके गुनाह आसमान तक पहुंच जाते हैं, पूरी जमीन भर गई और आसमान तक पहुंच गए, लेकिन एक तौफीक रब की तरफ से मिली और रब की बारगाह में झुक गया, और झुका ऐसे कि रब ताला की बारगाह में झुक के रोता है, और बहुत ज्यादा नहीं रोता, सिर्फ इतना रोता है आंख से एक मक्खी के सर के बराबर आंसू निकलता है जो पलकों में रह गया, अभी चेहरे पे नहीं आया, सिर्फ आंखों की पलकों में रह गया। जितना बड़ा गुनाहगार क्यों न था, उसके गुनाहों से जमीन भरी हुई थी, उसके गुनाह आसमान तक पहुंचे हुए थे, लेकिन रोया और छोटा सा वो कतरा आंसू का निकला। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मेरा रब उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। सुभान अल्लाह। तो दोस्तान मोहतरम,
جتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ رب کی بارگاہ میں آ کے نماز قائم کرتا ہے، توبۃ نصوحا کرتا ہے، رب تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، پھر اسے تانا نہ دو۔ اور یہ بھی حدیث سے پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی توبہ کر لے پھر اسے تانا نہ دو، اسے گناہ کا تانا نہ دو۔ آج ہم تو نسل در نسل تانے دیتے ہیں، تمہارا باپ ایسا تھا، تمہارا دادا ایسا تھا، تمہاری ماں ایسی تھی، تمہاری نانی ایسی تھی، ہم تو نسل در نسل تانے دیتے ہیں، حالانکہ وہ تو توبہ کر چکے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آؤ سب سے پہلی جو توبہ کی چیز ہے وہ نماز کو قائم کرو۔ آج ہم مساجد بنا رہے ہیں، مسجدوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں، مسجد کے اندر ہر سہولت دے رہے ہیں، اس کے باوجود مسجدیں ویران ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو نہیں کہتا تھا، وہ مسجد کی فریاد کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ ہم صرف رمضانی نمازی بن چکے ہیں، رمضان آتا ہے ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر، اب تو خیر رمضان کے اندر بھی لوگ بدبخت بن چکے ہیں، پہلے ایک دور تھا کہ رمضان کے اندر تو یہ مسجدیں بھری ہوتی تھی، آج مسجدیں خوبصورت ہر چیز موجود ہونے کے باوجود مسجدیں ویران ہیں، ایک امام کھڑا ہے، ایک خادم کھڑا ہے، 2-4 بندے بیٹھے ہیں، باقی جس سے پوچھو جناب کام میں مصروف تھا، جناب رزق کما رہا تھا، جناب کاروبار کے اندر موجود تھا۔ ارے دیکھ موت تیرے سر پہ منڈلا رہی ہے، ہم موت کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں، اولاد کے لیے کمانا ہے، اور اس اولاد جس کے لیے کمانے میں ہم حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم کس انداز کے ساتھ کما رہے ہیں، کہاں سے رزق کما رہے ہیں، پھر وہی اولاد بندہ ابھی مرتا نہیں ہے بلکہ بڑھاپے کے اندر وہ اولاد پانی بھی اس کو نہیں پلاتی۔ آپ مجھ سے زیادہ تجربے کار بھی بیٹھے ہیں، عمر رسیدہ بھی بیٹھے ہیں، میں آپ کو کتنی مثالیں بیان کروں۔ میں جب ادھر سکندرآباد میں پڑھاتا رہا، بکی شاہ مردان، ایسے 2-3 واقعات ہوئے، یقین مانے آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ دل سے آنسو نکلتے ہیں کہ وہ اولاد کہ جس کے لیے ایک بندہ ساری زندگی کماتا رہا، پھر وہی اولاد کیا صلے دے رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہ کماؤ، لیکن یہ دیکھو کہ کس طرح کما رہے ہو، یہ تمہارا رزق کہاں سے آ رہا ہے، یہ کس ذرائع سے آ رہا ہے، کوئی حرام تو نہیں ہے، اس کے اندر حرام کی آمیزش تو نہیں ہے۔ جب حرام رزق آتا ہے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، گھر سے پیار محبت امن شانتی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، پھر لوگ پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں جناب تعویذ لکھنے، گھر سے سکون ختم ہو گیا، گھر میں ہر وقت جھگڑے رہتے ہیں، پیر بھی 100-200-400 لے کے ایک عام سا تعویذ لکھ دیا، پھر آ کے رکھ دیا، جناب کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائی سب سے بڑا تعویذ قرآن ہے، سب سے بڑی نصیحت قرآن ہے، سب سے بڑی محبت اطمینان سکون امن اتفاق اتحاد اور شانتی یہ قرآن بتاتا ہے۔ آج آپ میں اور آپ سب کے سب یہ تہیا کر لیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کو رزق حلال کھلانا ہے، یہ تہیا کر لیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کو نوازی بنانا ہے، یہ تہیا کر لیں کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو نوازی بنانا ہے، پھر دیکھنا چاہے غربت ہی کیوں نہ ہو تمہارے گھروں کے اندر سکون ہی سکون ہو۔ ویسے تو حدیث پاک ہے نا، لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی غریب ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی پکڑ میں ہے، نہ میرے بھائی نہ، رزق کی فراوانی یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو رزق کی فراوانی بھی ملتی ہے اور رب کی بارگاہ میں جھکنا بھی ملتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، آمنہ کلال ارشاد فرماتے ہیں مومن ہر وقت مصیبت میں مبتلا رہتا ہے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک مرتبہ مالک کے لم جلال کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مالک ایک مومن ہے، سارا دن تیری اطاعت میں گزارتا ہے، ساری رات تیری بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے گزارتا ہے، ساری زندگی تیرے حکموں کو بجا لاتے ہوئے گزارتا ہے،
لیکن کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کبھی پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، کبھی پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کبھی رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہر وقت مصیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتوں میرے موسیٰ کو اس مومن کا جنت کے اندر ٹھکانہ دکھاؤ۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، اور زیادہ زور سے سبحان اللہ، توجہ سبحان کیجیے، اللہ۔ توجہ کیجیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی نا مالک ہے مومن لیکن غربت، تنگ دستی، بدحالی مومن ہونے کے باوجود، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتوں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اس مومن کا ٹھکانہ دکھاؤ۔ جب مومن کا ٹھکانہ جنت کے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا عرض کی مالک مومن ہو، ہاتھ بھی کاٹے ہوئے ہوں، ٹانگیں بھی کاٹے ہوئی ہوں، اور ساری زندگی لوگ اسے منہ کے بل گھسیٹتے رہے اور اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، پینے کے لیے کچھ نہ ہو، رہنے کے لیے کچھ نہ ہو، ہاتھ ملانے والا کوئی نہ ہو، حال پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اگر مومن کا ٹھکانہ یہ ہے تو میں کہتا ہوں پھر بھی اس کی مصیبت کم ہے، سبحان اللہ، اس کی یہ تکلیفیں بہت کم ہیں۔ پھر عرض کی مالک ہے کافر، ہے تیرا منکر، لیکن دنیا کے اندر وہ بڑا عیش و عشرت میں ہے۔ تو مالک لم یزل نے فرمایا اے فرشتوں میرے موسیٰ کو اس کافر کا ٹھکانہ دکھاؤ۔ جب جہنم کے اندر دکھایا گیا تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک اگر ایسا کافر کہ جس کے کھانے پینے کے برتن بھی سونے کے ہوں، جس کے لیے سونے کا بیڈ ہو، جس کے لیے سونے کی سواری ہو، ہر چیز سونے کی ہو اور مال و دولت کی فراوانی ہو، اگر یہ ٹھکانہ جہنم اس کا یہ ٹھکانہ ہے، مالک میں کہوں گا اسے دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں ملا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوست آج ہمیں سوچنا چاہیے، ہم کہتے ہیں نا ہماری کئی لوگ ہیں پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں اور ہر وقت اسی حالت میں رہتے ہیں، جناب کیا کریں، غربت ہے، بدحالی ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، گھروں سے اطمینان ختم ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کبھی قرآن کو بھی پڑھ، کبھی قرآن کی طرف بھی آ۔ قرآن کیا کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ بعض مرتبہ انسان جب اپنی حد کو کراس کرتا ہے، رب کے حکموں کو بجا نہیں لاتا، رب تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو فرمایا ہم اس پہ دنیا تنگ کر دیتے ہیں۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس رستے پہ، کس منہج پہ، کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ کہیں ہم رب کے احکامات کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں، جب ہماری مسجدیں ویران ہوگی، جب ہماری مسجدوں کے اندر نمازی نہیں ہوں گے، اور پھر نمازی بھی ایسے ہوں گے اگر ہوں گے بھی صحیح تو ان کے اندر جو اوصاف ہونے تھے، جو صفتیں ہونی تھیں، جو عادات ہونی تھیں، وہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے یوں تو نہیں کہا مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ نمازی نہ رہے۔ مرثیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مرثیہ کا معنی ہوتا ہے جب کوئی بندے کا بہت قریبی فوت ہوتا ہے تو اس کی یاد میں بندہ اشعار کہتا ہے، جملے بولتا ہے اور اپنا دکھ لفظوں میں استعمال کرتا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسجد مرثیہ کہاں ہے کہ مسجدیں رو رو کے نوحے پڑھ رہی ہیں، رو رو کے اپنا دکھ بیان کر رہی ہیں، مسجدیں رو رہی ہیں۔ کیوں رو رہی ہیں؟ کہ نمازی نہ رہے۔ ارے اتنی خوبصورت، اتنی لاجواب، اتنی ہر شے موجود ہونے کے باوجود مسجدیں ویران ہوں تو مسجدیں روئیں گی، مسجدیں نوحے پڑے گی، مسجدیں مرثیہ کہیں گی کہ ارے ہمیں تمہاری ان سہولتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ضرورت ہے ان کے بھرے ہونے کی۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک دور تھا نا مسجدیں تو کچی تھے لیکن نمازی پکے تھے۔ آج مسجد کی ہر شے ہے، مسجد بھی پکی ہے لیکن نمازی کچے ہو گئے۔ اب لوگوں نے صرف امام کے سر پہ تھوپ دیا ہے کہ جناب بس امام ہونا چاہیے۔ امام بھی ہو، سب سے پہلی اور خوبصورت ضرورت مسجد کی وہ امام ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم پھر نمازی بھی، نمازی اگر نہیں ہوں گے، جتنی بھی حسین، خوبصورت، لاجواب، لازوال مسجد ہو، آپ اسے کامیاب مسجد نہیں کہہ سکتے، اسے مطمئن نہیں کہہ سکتے۔ مسجدیں وہی کامیاب ہیں
وہی اطمینان والی ہیں جہاں ہر وقت نمازی رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور مسجد مرثیہ کا ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اب جو نمازی ہیں بھی صحیح، جو صفتیں ہونی تھی، جو اسلام کے حکم ہونے تھے ان کے اندر، وہ نہیں ہے. عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم نے احتساب کرنا ہے اور اپنے آپ کو پکا نمازی بنانا ہے، اپنی اولادوں کو نمازی بنانا ہے، اپنے گھر والوں کو نمازی بنانا ہے. جس دن تمہاری اولادیں، تمہارے گھر والے پکے نمازی بن گئے، میں کہتا ہوں رب کائنات تمہارے اوپر ایسا فضل فرمائے گا، ایسا احسان فرمائے گا، ایسا کرم کرے گا، ایسی رحمتیں نازل فرمائے گا، ایسی نعمتیں نازل فرمائے گا. پھر دیکھو گے سب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی تمہارے دلوں کے اندر خوشی ہوگی. سبحان اللہ. تمہارے دل بغیر کسی چیز ملنے کے بھی خوش نظر آئیں گے. وجہ کیا ہے کہ رب کی رحمت نازل ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ رب کا فضل نازل ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ رب کی رحمتوں کا، نعمتوں کا، شکر کا، کرم کا، احسان کا نزول ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں تب ہوں گی. اب ہم کیا کہتے ہیں، اپنی اولادوں کو یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں پڑھاتے ہیں، انہیں کورس کرواتے ہیں. کیوں جی؟ دنیا اچھی ہو جائے، دنیا میں کامیاب ہو جائیں، دنیا کے اندر یہ دنیا کے دھکے دھکڑوں سے بچ جائیں. یہ تو ہم سوچتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یار یہ میری اولاد ہے، یہ میری جان سے، میری روح سے، میرے نفس سے، میری سب کچھ سے مجھے زیادہ پیاری ہے. ارے یہ دنیا اوکھی یا سوکھی تو گزر جانی ہے. کل خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے یہ اولاد اگر جہنم چلی جائے یا تمہیں جہنم اس اولاد کی وجہ سے ہو جائے تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے، یہ بہت بڑا گھاٹا ہے. تو اب اگر اپنی آخرت بھی سنورنا چاہتے ہو، اپنی اولادوں کو جنت دیکھنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو جنت کا حقدار کہلوانا چاہتے ہو، تو پھر اپنی اولادوں کو نمازی بناؤ. سبحان اللہ. اپنی مساجد کو آباد کرو. اپنی اولادوں کو، جس اولاد کو تم اچھا کامیاب بنانا چاہتے ہو، اس اولاد کے مزاج میں یہ رکھو کہ جو کامیابی چاہتی ہے، جب حی علی الفلاح کی آواز آئے تو جس کام میں بھی ہو، جس شغل میں مشغول ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں سمیت ہر بندہ چاہتا ہے کہ کائنات کے اندر کامیابی مل جائے. تو میرے دوست، سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ جب حی علی الفلاح کی آواز مؤذن بلند کرے، سب کچھ چھوڑ دے. ارے قرآن پڑھنا کتنی بڑی ایک رب کے فضل والی بات ہے کہ لیکن جب اذان ہوتی ہے، آمنہ گلال فرماتے ہیں قرآن کو بند کر کے اذان سنو، اس کا جواب دو. اور ایک جواب تو یہ ہے کہ جو جملے وہ کہتا ہے وہ کرو، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مسجد کی طرف اپنے آپ کو لے کرو. سبحان اللہ. تو دوستان محترم، سبحان اللہ. آخری بات اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. سبحان اللہ. ہر بندے کے اندر، گھر کے اندر، چاہے کوئی وڈیرا ہے، ناظم ہے، چیئرمین ہے، وزیر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، جس کے گھر کے اندر بھی کوئی مہمان روزانہ 5 مرتبہ آئے تو 1 دن، 2 دن، تیسرے دن ہاتھ جوڑیں گے، جناب اسا تیرے ترجیاں بس تو ہننا آیا کر. یہ ہماری صورتحال ہے نا بھائی. جتنا بھی کوئی قریبی کیوں نہ ہو، جتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جب وہ زیادہ آتا ہے، روز روز کا آنا بندے کی قدر گھٹا دیتا ہے. یہ جملہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ روز روز کا آنا بندے کی قدر گھٹا دیتا ہے. جتنا قریبی کیوں نہ ہو، پہلے آئے گا تو وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے، بندہ اٹھ کے آگے چل کے ملتا ہے، جناب آ گئے ہو. پھر کچھ دنوں بعد جب بار بار آنا شروع کرتا ہے، پھر بیٹھے ہوئے السلام علیکم آ گئے ہو جناب، پھر سلام بھی گیا، سب کچھ گیا، بس اور آ گئے. کیونکہ وہ قدر ختم ہو جاتی ہے. وہ بار بار آ رہا ہے، وہ روز روز آ رہا ہے. لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں جتنا زیادہ آؤ گے تمہاری دنیا کے اندر بھی قدر بڑھے گی اور آخرت کے اندر بھی قدر بڑھے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جس گھر کے اندر تم مہمان بنتے ہو، زیادہ بنو گے تو قدر ختم ہوتی ہے. لیکن یہ رب کا گھر ایسا ہے، تم صبح آؤ، ظہر کو آؤ، عصر کو آؤ، مغرب کو آؤ، عشاء کو آؤ، رب تعالیٰ توفیق دے تہجد پڑھو. جب ان چیزوں کے اندر آؤ گے تمہاری
औलाद भी इज्जत करेगी, तुम्हारे महल्लेदार भी इज्जत करेंगे, तुम्हारी रिश्तेदार भी इज्जत करेंगे, तुम्हारे शहर वाले भी इज्जत करेंगे। अरे दुनिया सब इज्जत करेगी। अरे दुनिया तो दूर की बात है, आमना के लाल भी इज्जत करेंगे और आमना के लाल के अलावा रब्बे कायनात भी इज्जत अफजाई फरमाएंगे। यहाँ इज्जत रोज रोज के आने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। यहाँ आके ये जो मकूला है, ये जो जुमला है, ये गलत हो जाता है। यहाँ जो रोज आता है उसकी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे दोस्त, अपने आप को, अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को अगर संवारना चाहते हो तो नमाजी बनाओ, अपनी मस्जिदें आबाद करो। ये मस्जिदें आबाद होगी। मैं तुम्हें मिंबर रसूल पे बैठ के ये यकीन दहानी दे रहा हूँ, ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर तुम्हारी मस्जिदें आबाद हैं, तुम्हें कायनात के अंदर कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारी मस्जिदें आबाद हैं, तुम्हारे घरों के अंदर बेसुकूनी नहीं आ सकती। तुम्हारी मस्जिदें आबाद हैं, तुम्हारे घरों से इत्तेफाक खत्म नहीं हो सकता। अगर ये मस्जिदें आबाद हैं, तुम्हारे घरों से मुसीबत दूर चली जाएगी। तो अगर ये मस्जिदें आबाद हैं, तुम्हारे घरों के अंदर ये बीमारी, ये तकलीफें, ये मुसीबतें इतनी जल्दी नहीं आ सकती। तो अज़ीज़ान मोहतरम व मोहतशम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह के अंदर आजिज़ाना फ़कीराना दुआ है, रब्बे कायनात हम सबको, अपनी औलादों को, अपने बहन भाइयों को, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को, सबको नमाजी बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।